مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عظیم تابعی بزرگ سادات کرام کے سرخیل حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے اللہ پاک کی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں ضرورتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے 70 آخرت کی ہوں گی۔ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے درود شریف کے جو الفاظ شیخ سجائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب کیے کر کے اس حدیث پاک کے حاشیے میں امت کی آسانی کے لیے لکھ دیے ہیں، اور وہ یہ ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید صاحب، آپ کو یاد ہوگا ابھی شاید آپ کی موجودگی تھی یا نہیں تھی، تو بزرگوں کا امیر و سنت کے ساتھ ایک سلسلہ ہوا تھا بہت سارے، تو اس میں ایک سلیم مون بھائی تھے، انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ اپنا بیان کیا تھا۔ اور پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی فیس بک پر دیگر جگہوں پہ میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ چلتا ہوا بہت زیادہ وائرل دیکھا۔ ہاں، تو اب یعنی یوں سمجھے کہ جنہوں نے ہمیں میسیج کیا، ہم نے وہ نکالا، پھر اپنے سلسلے میں چلایا۔ الحمدللہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں سینکڑوں لوگوں کو سینڈ کیا، اب انہوں نے آگے سینڈ کیا تو الحمدللہ وہ میں نے دیکھا کہ اس میں امیر سنت سے محبت کرنے والے لوگ تو وہ چلا رہے ہیں۔ اب جنہوں نے ایک میسیج کیا تھا، ان کے ایک میسیج سے الحمدللہ ایک چیز جو ہے وہ اپنا نکل گئی۔ اب یہ یوں سمجھو کہ سوشل میڈیا پر آ گئی نا، تو وہ لوگ پھر سینڈ کرتے ہی جو ہے وہ اپنا رہتے ہیں۔ 500 افراد کو تو میں سینڈ کر چکا ہوں۔ اچھا، وہی والا کلپ؟ جی وہی، 500 افراد کو میں نے شیئر کیا، اور پھر انہوں نے آگے جتنوں کو شیئر کیا مدینہ۔ یوں سمجھے کہ یہ آپ کا کیا ہوا ایک میسیج، یہ ایک میسیج نہیں ہے بلکہ یہ یوں سمجھے نیکی کی دعوت عام کرنے کا اور آپ کو ثواب پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ابتدا میں ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بچے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، کیا وجوہات؟ سوال یہ ہے حضور کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ سوشل میڈیا کی تحریر کے الفاظ کچھ یوں تھے: دل بڑا کیجئے، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ بڑی امید ہے یا اللہ پاک جب قبر میں جائے ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یا رب العالمین اللہ اللہ، جھکی ہوئی یہ جب بھی ہے مجھے حج و زیارت کا، جدھر دیکھو مدینے۔ ثاقب شاہ صاحب، آپ کے دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوئی؟ جز تمہارے کہو خواجہ، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، وہ سرور کشور رسالت مجھے حج و زیارت کا۔ دائرہ بیل بجائی ہے، دائرہ دنیا کہاں تک ہے؟ یہ مقامات مقدسہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا۔
قربان میں ہونے کی بخشش تاجدار حرم. سوال یہ ہے وہ کون سا غسل ہے کہ جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں کو تو منورم دৃশ্য সেখানকার বালি কোলাও کہ بے وقعتو اسی کے ساتھ جن آ گیا تھا اور وہ اڑاوڑی کر رہا تھا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک آدمی تھا جو اولیاء کرام کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا تھا. جس کی نہیں یہاں جیا نہ لاگے مورا. ماشاءاللہ گل حسین بھائی بہت پیاری پیاری جھلکیاں دکھائیں آپ نے. اس میں بنگلہ دیش کا اجتماع بھی دکھایا ماشاءاللہ. اور اس میں جو سمجھے کہ تصور مدینہ اگرچہ وہ بنگالی زبان میں ہوئے تو لوگوں نے فرمائش کی، پھر نگران شورا کی. یوں سمجھے کہ غالباً 2 بیان، ایک تو دعا ہوئی ہے اور ایک رات جو ہوئی تھی غالباً جمعرات کو رات. تو آج کہ اس میں ظاہری بات ہے ایک چلا پائیں گے ایک نیکسٹ سلسلے میں. تو بہت ساری جھلکیاں ہیں، چیزیں تو تیار ہیں، اب دیکھیں کتنی چلیں گی کتنی رہ جائیں گی انشاءاللہ. ایک میسیج ہے اور میسیج یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں خانپور سے بات کر رہا ہوں. کلام قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. نعت خواہ ہیں عدنان شیخ بھائی. تاریخ ہے 26 دسمبر 2025، دن ہے جمعۃ المبارک کا، اور پروگرام میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ دکھا دیں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے نیت پیش کی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابتدا میں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ 2D 3D اینیمیشن ہو وہ دکھاتے ہیں. ہمارا ایک کارٹون ہے اینیمیٹڈ کارٹون تو حمزہ، وہ ہم نے دکھایا تھا سردیوں میں. تو ڈرائی فروٹ کے حوالے سے اس نے کچھ چیزیں بیان کی تھی، اور پھر ڈرائی فروٹ کی جو مارکیٹ ہے اس کے باہر جا کر وہ ختم ہو گیا تھا اور ٹو بی کنٹینیو لکھا ہوا آیا تھا. تو بہرحال یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اپنا بن گیا ہے، اور تو آج اس کا موقع لگا ہے کہ ہم آپ کو وہ دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیں کہ ڈرائی فروٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ کیسی ہے. پیارے بچوں آئیے چلتے ہیں ڈرائی فروٹ سٹی میں. ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹ ڈرائی فروٹس 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 ڈرائی فروٹس. پیارے بچوں اس ڈرائی فروٹ سٹی میں اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس لیں گے. اور ہاں یہ سٹی تو بہت بڑا ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں ٹرین پر سفر کرنا ہوگا. آئیے پہلے ٹکٹ لے لیتے ہیں. ڈرائی فروٹ ہے رب کی نعمت سونا، کاجو بادام اور کشمش چونا. ڈرائی فروٹ ہے رب کی نعمت سونا، کاجو بادام اور کشمش چونا. ارے یہ بھی ایک ڈرائی فروٹ ہے، اسے پستہ کہتے ہیں. پیارے بچوں پستہ دل و دماغ کو قوت دیتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے، گردے کی کمزوری دور کرتا اور حافظے کو مضبوط کرتا ہے. پستہ کھانا کھانسی کے لیے بھی مفید ہے. سبحان اللہ. ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں بادام کئی بیماریاں ختم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. پیارے بچوں بادام آنکھوں کی بینائی اور قوت حافظہ کے لیے مفید ہیں. بادام کھانے سے تیزابیت اور سر کی خشکی دور ہوتی ہے. ذرا میں بھی ایک بادام تو چیک کر لوں. ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس. ارے سردیوں میں آپ نے ٹھیلے پر یہ دیکھی تو ہوں گی. ہاں مونگ پھلی. پیارے بچوں مونگ پھلی میں موجود وٹامنز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست میوہ ہے، کھائیں تو مزہ ہی آ جائے گا. بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، خارش کے مریض مونگ پھلی استعمال نہ کریں بلکہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لیں. دماغ کے جیسی
इसकी शक्ल, अखरोट खाओ बढ़ेगी अकल। अब मैं पहुंच चुका हूँ अखरोट के बाग में। प्यारे बच्चों, अखरोट बहुत ही जबरदस्त ड्राई फ्रूट है। सर्दियों में तो खाने का अपना ही मजा है। दिमाग के जैसी इसकी शक्ल, अखरोट खाओ बढ़ेगी अकल। ड्राई फ्रूट्स में महंगा तरीन ड्राई फ्रूट चिलगोजे। चिलगोजे ड्राई फ्रूट में सबसे कीमती होते हैं, मगर इसके फायदे भी बहुत होते हैं। चिलगोजा बलगम दूर करता है और भूख बढ़ाता है। छिले हुए चिलगोजे का शीरा बनाकर थोड़ा सा शहद शामिल करके चाटना बलगमी खांसी के लिए मुफीद है। इंजीर गोल फायदे बड़े, खाओ बैठ के ना के खड़े खड़े। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, क्या आप भी इंजीर खाते हैं? अगर नहीं तो जरूर खाया करें, बहुत ही फायदेमंद है। इंजीर जोड़ों के दर्द, खांसी और दमे के लिए भी मुफीद है। इंजीर से चेहरे का रंग निखरता और प्यास बुझती है। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। प्यारे दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट्स हमें सर्दियों में एनर्जी फराहम करते हैं, जिससे हमें ताकत भी मिलती है और हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। प्यारे दोस्तों, सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं तो घर चलता हूँ। आप भी सर्दी में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक और जबरदस्त मालूमात के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। वाह, माशा अल्लाह। सैयद साहब, एक तो नाजरीन हैं जी जो मदनी चैनल के स्क्रीन घरों पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो कुछ मैसेजेस करते हैं, सवालात करते हैं, और कुछ हमारा एक अमला है जिसको हम मदनी अमला बोलते हैं, यानी जो ऑफिस के कॉलीग्स हैं हमारे साथ काम करने वाले। जी जी। उनमें से एक इस्लामी भाई ने सिलसिले से पहले जो है वो अपना पूछा कि सैयद साहब से ये पूछें कि ये बार बार मदीने कैसे जाते हैं, इनका बुलावा कैसे आ जाता है। बराह रास्त पूछने का कहा था उन्होंने। हाँ, उन्होंने बोला था सिलसिले में पूछना। तो देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर दिया कि अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ, मदनी चैनल की बरकतें, दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकतें हैं, और अमीर रसूल का फैज़ान इससे कहूँगा मैं से कि सबसे पहले हाज़िरी मदनी चैनल ही की बरकत से हुई। ज़ैनी आज़माइश सीज़न 6 में अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का बुलावा मिला। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद वो सिलसिला रुका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। उस प्रोग्राम के अंदर, उस काफ़िले के अंदर अब्दुल हबीब भाई हमारे साथ थे, और अब्दुल हबीब भाई के अल्फाज समझ लें कि मैं आज कई लोगों को कोट कर चुका हूँ। ये आपने फरमाया कि अगर बार बार आना चाहते हैं तो मक्के जाने वाले अल्लाह के मेहमान, मदीने जाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। इन मेहमानों की जो खिदमत करने वाला खादिम होता है ना, उस खादिम की नौकरी पक्की हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो मुझे याद अल्फाज याद हैं बिल्कुल, जो है वो अपना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को लिया, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह खाने खिलाने की जिम्मेदारियाँ, तो बैग उठाने की जिम्मेदारियाँ, ये भी वहाँ पर अभी भी आज भी मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या कि अब काफिला जब लेके जाता हूँ मैं, या मेरे साथ जो इस्लाम में जाते हैं, तो मैं गाड़ी के नीचे जहाँ पर सामान रखते हैं ना, वहाँ खुद चला जाता हूँ, वहाँ से सामान निकालता भी हूँ और सामान उन लोगों के सेट भी करता हूँ। क्या बात है। एक तो ये, और एक सफ़ा मरवा पर मैंने बताया था कि एक मियाँ बीबी थे, बेचारे ज़ईफ़ थे बहुत, और एजिड उम्र थी उनकी, तो जो खातून थी ना, वो अपने शोहर को व्हील चेयर पर उम्रा करवा रही थी। मेरे 7 चक्कर उम्रे उसके पूरे हो चुके थे सफ़ा मरवा के। तो जब मैं वापसी जाने लगा तो मैंने इनको देखा, तो मैंने इनसे ट्राली व्हील चेयर ले ली, और फिर इनके शोहर को मैंने करवाया। अब मेरी स्पीड थोड़ी थी, 2006 तकरीबन, ये 15 की बात है ये। अच्छा। तो मेरी स्पीड थी, तो मैंने फ़ौरन उनको करवा दिया। अब जब मैं उनको करवा के फारिग हुआ तो उनके 2 बाकी थे खातून के, तो फिर मैंने इनको साइड पे बिठा के उनको व्हील चेयर पे बिठाया, और फिर समझ लें कि उनके तो पूरे 7 चक्कर हो गए, मेरे तकरीबन 15 चक्कर हो गए इस तरह, 14 चक्कर हो गए मेरे, 7 और 7 14 चक्कर हो गए। तो थकन मुझे भी थी, लेकिन एक ये था कि यार ये मेहमान है किसके। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबब बना। हाँ, यानी एक मरतबा अगर किसी की हाजिरी हुई है वहाँ, अगर वो गया हुआ है तो वो खिदमत करे वहाँ। ये जो एक, फिर इसके अलावा एक नुस्खा अब्दुल हबीब ने और कहा था कि एक आयत बताई थी, इन्न लदी फरज़ अलैकुल कुरान लरद्दुका इला मआद। ये जिस मकाम पर लिखी जाए, आप मुबारक मकाम, उंगली से लिखते, उंगली से बगैर, मतलब स्याही वगैरह से नहीं,
انگلی سے لکھتے تھے تو وہاں پر بلاوا ضرور ہوتا ہے. تو ہم نے مدینہ شریف کے مساجد کے اندر، مسجد غمامہ میں، دیگر مساجد کے اندر، پھر ہم بیر روحا گئے تو وہاں پر جہاں جہاں حاضری ہوئی وہاں پر اس آیت کو لکھی بھی اور لوگوں سے لکھوائی بھی ہے. تو الحمدللہ حاضری کا موقع مل رہا ہے. دوسرا جیسے اب آپ کا ذہنی آزمائش میں بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا نکل آیا. اچھا یہ جو ابھی یہ جو 31 دسمبر کی رات کو جو ٹکٹ تھے، اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جس کا نکل آیا وہ بولے بھائی میں کیوں، تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے یہاں پر بھی اپنا دیکھیں مدینہ شریف حاضری کے جتنے مواقع ہیں کوئی مواقع چھوڑنا نہیں چاہیے. بس اگر آپ کا بلاوا ہے تو آپ کا ضرور نام آئے گا. میں نے بار کوڈ بھی اسکین کیا. کیا بات ہے. میں نے ابھی تو حالانکہ جو ملا ہے اس پر حاضری ہوئی نہیں ابھی، لیکن پھر بھی مدینہ حاضری کی حرص ہونی چاہیے. کیا بات ہے. اور الحمدللہ میں اپنی مہینے کی سیلری میں سے کچھ نہ کچھ مدینے کے لیے الحمدللہ جمع کرتا ہوں. یہ بھی عبدالحبیب بھائی سے سیکھا ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ان کے بچے بھی جو ہے نا مدینہ حاضری کے لیے الگ سے پاکٹ منی سے پیسے جمع کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر جب آپ جمع کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ جب یہ جمع کر رہا ہے تو اسے بلانا چاہیے. تو آپ بتائیں کہ رات. اچھا پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے میں نے بار کوڈ کا بتایا جو ابھی پروگرام ہوا تھا ہمارا 31 دسمبر والا، تو اس میں بھی تقریباً 9-10 ٹکٹیں الحمدللہ عمرے کی تقسیم ہوئی اور ماشاءاللہ ایک کیفیت بنی ہوئی تھی. پھر امیر سنت نے مزید فرمایا کہ اب جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کنڈے کی نیاز ہے وہ بھی انشاءاللہ مدنی اسی سلسلے میں مدنی مذاکرہ ہے. جی. اور اس مدنی مذاکرہ میں بھی 2 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے. کیا بات ہے. تو اب عاشقان رسول جتنے ہیں مدینے کی تمنا ہی ہیں. دیکھیں ہاں نام آنا نہ آنا الگ بات ہے، لیکن حاضری کے لیے آپ نے لسٹ میں اپنا نام تو شامل کیا. بے شک. تو بس یہ کہ جب آپ لسٹ میں نام شامل کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بلاوا آ جائے گا. دوسرا مدنی مذاکرہ انشاءاللہ 8:30 بجے عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو آپ نے آنا ہے، بار کوڈ لگے ہوں گے، بار کوڈ اسکین کرنا ہے، فارم آئے گا، فارم فل کرنا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے مدنی مذاکرہ دیکھتے دیکھتے کہ اے کاش آ جائے میرا بھی نام. تو وہ شاعر نے کہا نا کہ در پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی، آقا آیا نہ میرا نام بڑی دیر ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام آ جائے. کیا بات. اللہ کریم بعد اب حاضری نصیب. آمین آمین. اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت بھی جو ہے وہ اپنا کرے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے مدینہ پاک کی حاضری کا. جی بالکل. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں اور امیر سنت کا تذکرہ ہوا. تو کووڈ ایک پیریڈ آیا تھا ہمارے یہاں بھی تھا، پوری دنیا میں ہی مختلف جو ہے وہ اپنا ممالک تھے آلموسٹ تقریباً. اب یہاں بھی یا مختلف ممالک تقریباً دنیا بند جو ہے وہ اپنا، لیکن مدنی چینل اس وقت بھی جو ہے وہ آن تھا. اور الحمدللہ اس وقت ایک یونیک قسم کا سلسلہ پروگرام جو ہے وہ اپنا مدنی چینل پر آیا. یعنی مدنی امیر سنت کا جیسے تذکرہ آتا ہے عمومی طور پر مدنی مذاکرے کا، وہ بیسیکلی تھا اسی فارمیٹ کا، لیکن اس میں گویا شرعی سوالات نہیں تھے، اس میں اور بہت گفتگو تھی. تو ایک موضوع چلا تھا جنات کا. تو کسی نے میسیج کیا کہ وہ جنات کے حوالے سے امیر سنت نے جو گفتگو کی تھی، واقعات سنائے تھے کچھ جنات کے حوالے سے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ امیر سنت نے سے نگرانی شورا نے یہ سوال کیا کہ جنات کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس پر امیر سنت نے بتایا کہ لوگ سمجھتے ہیں نا یہ کچھ چیزیں اس طرح یہ بیان کر دیتے ہیں، تو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ امیر سنت نے اس میں بتایا. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. فیضان مدینہ میں ایک بار ایک واقعہ، جب عام ملاقات ہماری جن دنوں ہوتی تھی نا، تو کسی کے ساتھ جن آ گیا تھا اور وہ اڑاوڑی کر رہا تھا. تو پھر بالکل یعنی کہ انداز تبدیل ہوا، بچاؤ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، میں جاتا ہوں. اس طرح ایسا لگ رہا تھا کوئی ٹھکائی کر رہا تھا کہ تو فیضان مدینہ میں آ کر دادا گیری کرتا ہے. تو کوئی وہ فیضان مدینہ میں رہتا ہوگا جن ہم لوگوں کی ترکیب کا ہوا دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوگا. دعوت اسلامی سے محبت تو کرتا ہے. ایک میرے پاس عامل آتا تھا، وہ پولیس والا تھا اور وہ بہت پرانا تھا، آتا تھا. پھر ایک بار اس نے بتایا کہ میرے پاس 4 جن ہیں، میں سب کو اتاری کروایا ہوا ہے اور یہ سب مدنی مذاکرے میں آتے ہیں، اجتماع میں آتے ہیں، مدنی مذاکرے میں آتے ہیں. اس طرح بتاتا تھا. اب وہ بہت عرصے سے اس کو دیکھا نہیں ہے. میں خود وہ پہرے میں آ گیا ہوں نا، میں پرانی بات کر رہا ہوں. اس طرح جنات کی تو کثرت ہے نا، اور مسلمان بھی کثیر تعداد میں. بابا آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، عصر کی نماز کے بعد آپ جماعت سے نماز پڑھاتے تھے فیضان مدینہ میں، اور عصر کی نماز کے بعد ہم جب سلام پھیر دیا فرض کے بعد، پھر ایک چیخو پکار شروع ہوئی تھی. اور پھر وہ جو چیخو پکار وہ جو اتھل پاتھل کیا تھا، نمازی تھا،
اور آپ شاید بھاپ گئے کہ اس کو کوئی جن تنگ کر رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے، تو آپ نے وہ ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، افحسبتم، یہ رمضان کا واقعہ شاید، جی ماہ رمضان کے عصر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، اور امیر سنت نے جب یہ آیت کریمہ مائک پر پڑھی تھی، اور باقاعدہ میں بھی اسی نماز میں تھا، اور جیسے ہی قرآن کریم کی آیت کریمہ ختم ہوئی اور تو وہ اس کا شور ختم ہو گیا، جیسے کہ اس کے ساتھ جو پرابلم تھا وہ چلا گیا۔ فیاض اتاری رکن زون مالیات رحیم یار خان زون سے عرض کر رہا ہوں۔ پاپا یہ آپ کا اس وقت میں یہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں، تو یہ واقعہ جو ہے خانپور مرچاں والا ضلع بہاولپور کا ہے، اور اس میں حاضر ہوا تھا، اور یہ میرے برادر نسبت ہی تھے محمد نعیم۔ تو اس نے مدنی مذاکرہ جب سنا تھا جن نے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں امیر علیہ سنت کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مجھ سے رابطہ کیا گیا، تو میں نے ان کو عرض کیا کہ بھئی امیر علیہ سنت تو دبئی ہیں اس وقت، یہاں پاکستان نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جن نے ہمیں بتایا کہ پاپا جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں باب المدینہ۔ تو پھر میں نے جب باب المدینہ رابطہ کیا تھا تو بتایا گیا کہ الحمدللہ پاپا جو ہے وہ کل ہی تشریف لائے ہیں۔ تو پھر ٹرین کے ذریعے ہماری حاضری ہوئی باب المدینہ کراچی، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو وہ جن جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گیا، اور آپ نے اس کا نام بھی تجویز کیا تھا غلام غوث، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ پنجاب جا کر جو ہے میں اس کو نعیم کو چھوڑ دوں گا۔ تو الحمدللہ اس نے چھوڑ دیا تھا، الحمدللہ چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، اب یہ ارشاد فرمائے کہ جن نے بتایا کہ امیر سنت کراچی آ چکے ہیں، تو یہ ان کو کیا غیب کا علم ہوتا ہے جنات کو، یا اس جنات کے متعلق کہ ان کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، ان کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن کریم میں بالکل صراحتاً ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں۔ تو سلیمان علیہ السلام مسجد تعمیر کروا رہے تھے ان سے، جی ہاں، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، تو محراب میں تھے اور اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس دوران آپ کا وصال با کمال ہوا، آپ کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر بھی عصا پر 1 سال تک اسی طرح کھڑے رہے۔ آپ کا بدن مبارک، حالانکہ روح یعنی کہ ظاہری طور پر آپ وصال پا چکے تھے۔ پھر جب یہ تعمیر یہ روب سے کام کرتے رہے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے روب سے کام کرتے رہے، جب وقت پورا ہو گیا تو پھر وہ غالباً دیمک نے چاٹا وہ عصا کو، اور وہ زمین پر تشریف لائے۔ تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو وفات پا چکے ہیں۔ اس پر قرآن کریم نے آیت مبارکہ پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 14، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تو یوں اس سے پتہ چلا کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ ان کو غیب کا پتہ نہیں تھا۔ اگر علم غیب کا عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا، جن کو علم غیب ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھے گا تو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، حاضرات کر کے، یہ حاضرات یہ بابا جی لوگ حاضرات کرتے، جن کو بلاتے ہیں یا پتہ نہیں وہ کچھ نہ کوئی حساب کتاب ہوتا ہے ان کا، تو حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں، یعنی جو جن آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، یہ آئندہ کی خبر ہے، فلاں کا انجام کیا ہوگا،
یہ آئندہ کی خبریں پوچھنا تو یہ حرام ہے، یہ لکھا ہے۔ مزید فرماتے ہیں تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہے، یعنی جبکہ جن کو غیب ہے ہی نہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان سے آئندہ کی بات پوچھنا، کہ فیوچر کی بات پوچھنا عقلاً حماقت، آئندہ کی بات پوچھنی، فیوچر کی بات پوچھنی عقلاً، یعنی عقل کے بھی خلاف ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو خالی کو پوچھتے ہو، عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو کہ یہ غیب جانتے ہیں جن، اس لیے پوچھ رہا ہے، تو کفر۔ اللہ فتاوی افریقہ پیج نمبر 177، یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، فتاوی افریقہ، افریقہ سے پوچھے ہوئے فتاوی کے جوابات ہیں، استفتاءات کے جوابات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اکبر حسین میں فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے مستقل ویورز ہیں عبد الرؤوف بھائی فیصل آباد سے، کہہ رہے آج پہلے تو ہم دونوں، آپ کو اور مجھے سلام کہا انہوں نے، علی کا والد السلام، اور پھر کہا ہے کہ آج اکبر بھائی سے کچھ مکمل کروائیں لفظ، اور انہوں نے لفظ بھیجا ہے، تو آپ بتائیں، کہا ہے کہ ایک ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ مدت آتا ہو، ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ مدت آتا ہو، تو آج کیا کروائیں، مکمل کروا سکتے ہیں آپ سے ہم؟ ایسا شعر سنا ہے؟ نہیں، شعر تو مجھے شعر الگ بولا ہے، مجھے شعر سنانے کا، شعر آپ کو بولا اور آپ سے کہا ہے کہ لفظ مکمل کروائیں، تو آپ کون سا لفظ ہے ذرا بتائیں۔ اچھا، فائدہ کیا بتانے کا پھر؟ واہ۔ تو جس دن اس سیٹ پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مکمل کروائیں گے۔ اسی طرح ایک میسیج ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے مدنی مذاکرے میں نعت خواہ محمود بھائی اور اشفاق بھائی نے کلام پڑھا تھا، مجھے حج و زیارت کا ارما یا رسول اللہ، یہ سنا دیں، اچھی نیت، 2 سورہ یاسین پڑھنے کی۔ علی اصغر بھائی یہ انہوں نے یہ میسیج کیا ہے۔ اچھا، ایک اب یہ ہے کہ اشفاق بھائی نے بھی پڑھا، وہاں ایک اور اسلامی بھائی نے بھی پڑھا، حاجی امین نے بھی پڑھا غالباً شاید، تو بعد میں پھر اشفاق بھائی نے پڑھا ہوگا، یہ شاید شروع میں انہوں نے پڑھا ہوگا، مطلب وہ جو قرآن نازل ہوئی تھی نا اس سے پہلے محمود بھائی اور اشفاق بھائی نے دونوں وہ پڑھا تھا۔ تو بہرحال آج وہ تیار نہیں ہے، لیکن یہ کلام یہ انہی شاید اسی رات میں جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا، حاجی امین نے پڑھا ہے، تو وہ ہاتھوں ہاتھ سنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر یہ والا بھی سنا دیں گے، اشفاق بھائی والا بھی سنا دیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے لفظ مکمل کروانا، اس کے بعد بابا شکر الدین کا بقیہ حصہ۔ اس سے پہلے ایک میسیج اور بھی ہے کہ یہ جو آپ ایس ایم ایس کو آخر میں سوالات کر کے جاتے ہیں اور 5 بجے کا ٹائم دیتے ہیں، تو یہ صرف ایس ایم ایس پہ کیوں، واٹس ایپ پہ کیوں اس کا جواب نہیں؟ اس کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جتنے بھی صحیح جوابات والے ہوتے ہیں ان تمام کے نام نوٹ کر کے یہ اپنے ٹکر پر چلاتے ہیں۔ ویسے عمومی طور پر دیگر جو پروگرامز ہیں ان کا فارمیٹ یہ ہے کہ وہ تقریباً 12 نام یا 15 نام جتنے بھی وہ لیتے ہیں، تو اب واٹس ایپ ایس ایم ایس پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے میسیج کیے تو وہ ایک ساتھ بہرحال ہمیں ای میل کے تھرو جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ واٹس ایپ پر ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں ایک ایک واٹس ایپ جو ہے وہ کھولنا پڑتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 100 لوگوں کی بھی جوابات آئے یا 200 لوگوں کے جوابات آئے تو مشکل جو ہے وہ اپنا ہمارے لیے ہو جائے گا، اس کے لیے پھر ایک الگ سے اسلامی بھائی نومینیٹ کرنا پڑے گا۔ نہیں، پھر اس کے بعد پھر یہ کہ پھر اب بعد میں کوئی یہ کہے گا فیس بک پر اس کی اجازت کیوں نہیں ہے، وہاں سے کوئی انسٹاگرام پہ اس کی اجازت کیوں نہیں ہے، بعد میں نہیں ہے، تو ایک ہی رکھا ہے ہم نے فارمیٹ کہ وہ ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کو جواب دینا ہے۔ چلیں جی، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کو ایک کلام سناتے ہیں۔ جو زیارت کا ہے ارمان یا رسول اللہ، مدینے کی پھرا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ، مدینے کی پھرا
دکھا دو گنبد خضرا میں دیکھوں خواب میں بھی روئے تابا یا رسول اللہ میں دیکھوں خواب میں بھی روئے تابا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سید صاحب ایک آپ نے شعر سنانا ہے جس میں لفظ غافل اور پریشان آتا ہو، اور ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ دفتر آتا ہو، یعنی جس میں لفظ دفتر آتا ہو. ٹھیک ہے، یہ دو سنانے ہیں. اب وقت ہوا چاہتا ہے سید صاحب سے لفظ مکمل کروانے کا، اور اس کے بعد بابا شکر الدین کا جو ایک لائیو خاکہ آپ سمجھ لیں، اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ دکھائیں گے. دکھائیں جی اسکرین پر سید صاحب نے کون سا لفظ مکمل کرنا ہے. یا ہے اس میں؟ یا بالکل ہے. الف ہے؟ الف تو نہیں ہے. میم ہے اس میں؟ میم ہے. آپ نے الف منع فرمانا. الف منع کیا ہے. وہ الف والی غلطی آپ کی لگ چکی ہے اوپر. جی. عبید رضا عطاری ہے، احمد پور شرقیہ سے. اچھی نیت، 1000 بار درود پاک پڑھ. لام ہے اس میں؟ لام. لام اوپر اضافہ کر دیجئے ایک چیز کا. کانفیڈنس سے آپ کہتے ہیں اور مطلب اوپر اضافہ کروا دیتے ہیں. الفاظ ہی کم ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. نون ہے اس میں؟ اللہ ہے. واو ہے اس میں؟ واو. واو اوپر اضافہ کر دیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دال ہے اس میں؟ دال بالکل ہے. دال ایک غلطی کی گنجائش سے پہلے کہیں آپ پہنچ گئے. مدینہ ہا ہے اس میں؟ سبحان اللہ. مدینہ تو ہوگی. لفظ کا ایک حصہ تو مکمل ہوا. اب غلطی ایک ہے اور الفاظ بہت سارے آتے ہیں. مکتبۃ المدینہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ الفاظ ہی مکمل. آپ پوچھا تھا تو آپ نے منع کر دیا. آپ فیس بک چیک کریں کہ امداد آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں میں دیکھ لیتا ہوں. لوگ اصل میں وہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ صحیح جا رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. فا ہے اس میں؟ فا آ گئی مدد میرے کو لگتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے نا. مرشد کے ساتھ اگر کر دے نا تو کیا بات ہے. تذکرہ بھی ہوا تھا نا انشاءاللہ. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے
کا آمین. وقت ہوا چاہتا ہے بابا شکر الدین کا. السلام علیکم. ارے بابا بیل جا رہی ہے, ابھی رکیے, فون اٹھائے گا وہ. بیل جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وہ زندہ مسدر ہے. وہ پتر کی حالت ہے ٹھیک ہے نا؟ میں بھی ٹھیک ہوں. وہ سنا, وہ ٹھیک ہو نا؟ ہاں جی. وہ پتر گل ایدا ہے کہ کہندے جڑا نا, وہ بس دل نہیں کرتا کہنے. طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے, طبیعت خراب ہو گئی, ساہ چڑھ جاتا ہے, ساہ چڑھ جاتا ہے. دوائیاں مک گئی نے, ڈاکٹر نے لکھ دیتیاں, وہ ساریاں مک گئی نے. تو انج کام کر, تھوڑے جے پیسے بھیج دے, میں دوائیاں لینا ڈاکٹر کو. بابا پیسوں کے علاوہ بھی کبھی کوئی بات کر لیا کریں. ابھی پچھلے مہینے تو آپ کو پیسے بھیجے تھے میں نے, جب دیکھیں پیسے پیسے پیسے. کیا ہوا, ہو گئی بابا؟ بات ہو گئی بابا جی؟ ہو بھی گئی ہے, نہیں بھی ہوئی, نہیں بھی ہوئی. چلو بچے تھوڑا بیزی ہوتے ہیں نا, باہر مصروف ہوتے ہیں. سارے مصروف ہو جاتے ہیں افضل بھی. ویلے تو بابے ہی ہوتے ہیں, جوان بچے تو مصروف ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے کا نمبر. اچھا ہاں ہاں مجھے دیں, چھوٹے بچے سے بھی بات کرا دیتا ہوں. سارے بچے آپ نے باہر بھیج دیے, چلو دو مجھے نمبر دیں. بولا نا, ہاں بولا بولا. اچھا بولے سے بات ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. بولا اچھا بچہ تھا, میرے پاس آیا بھی تھا. چلیں یہ لیں, یہ میں نے ملا دیا, یہ لے بات کر. ابھی بیل جا رہی ہے. السلام علیکم. ارے بابا بیل جا رہی ہے, انتظار تو کریں, ابھی اٹھائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بابا شکر, کی حال ہے تیرا؟ جی ٹھیک ہوں بابا. کب سے آپ نے کالز کر کر کے مجھے تنگ کر دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنا کام کروں یا آپ کی کال اٹینڈ کروں. میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں, ابھی میں بیزی ہوں. ہیلو ہیلو. ہو گئی بات بابا جی؟ کال کٹ گئی. کال کٹ گئی؟ کال کٹ گئی افضل بھی, کال کٹ گئی, کٹ گئی کال. سارے مصروف ہو گئے. ہاں مصروف اپنی اپنی جگہ سے. ویلا 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 تو میں رہ گیا افضل بھی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, آپ کی طبیعت بھی خراب لگ رہی ہے. اللہ اکبر. ارے بھائی جلدی ذرا ذہنی آزمائش کی ٹیم کے لوگ ایمبولینس بلائیں, ڈاکٹر بلائیں. بابا جی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ ہمت میں رہیں. آپ ہمت میں رہیں, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھجواتا ہوں, انشاءاللہ ہاسپٹل بھجواتا ہوں. آپ ہمت میں رہیں. اللہ آپ کو شفا. اتار دے, تھوڑی چادر اتار دینا. آجا آجا بیٹا, تھوڑا سا انہیلر. ابھی ایمبولینس بھی آ جائے گی, آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہو جائے گا. چلیں چلیں انشاءاللہ. آپ ان کا خیال رکھیں. جی آپ ایمبولینس, میں نے کہا ہے آپ ایمبولینس کو دیکھیں. ابدل بھی والدین پچھلی عمریں آ کے کل ہی رہ جاتے. کیا کہنے کیا ہے ان کے لیے میں نے, اپنے راتوں کی نیند قربان کر دی. میرے بچے جو ہے نا سکون کی نیند سوئے, ان کے لیے اپنی خواہشیں جو تھی نا میری, میں نے وہ بھی قربان کر دی کہ یہ ترقی کر کے آگے بڑھ جائے. ٹوٹے جوتے پہن کے گزارا کر دیا, ان کو نئے جوتے لے کے دیے. اب چٹنی کے ساتھ روٹی کھائی, چٹنی کے ساتھ روٹی کھائی, نمک ڈال کے پانی میں روٹی کھا لی. ان کے لیے اچھے کھانے بنائے, پیٹ بھر کے کھا لے, پیٹ بھر کے کھا لے. قرض اٹھا اٹھا کے لوگوں سے ان کو باہر بھیج دیا, ان کا مستقبل اچھا ہو جائے. جی جی وہ لگے بعد میں سب کچھ اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے سب کو,
کوئی مصروف ہے کام وچ، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور ایک کام کوئی احساس نہیں کسی کا افضل بھی، کوئی احساس نہیں، کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا افضل بھی۔ اللہ بہتر کرے۔ اب آپ بھی بتائیں، دکھ تو ہوتا ہے، ایسا ہی ایسا ہی، تکلیف تو ہوتی ہے، اللہ پاک آپ کو صبر بھی دے۔ ساری بچے پالے تے لکھاں جھلے جھیڑے جدوں وقت خدمت دا اج کوئی بھی نہیں لگدا جدوں وقت خدمت دا اج کوئی بھی نہیں لگدا تے جنہ لئی تو پاپ کمائے او کتھے تیرے گھر دے کڈو جس گھر ساری عمر گزاری اقرار ملیا رہنا کچھ دل تینوں یاد کرن گے، ہائے کچھ دل تینوں یاد کرن گے، مڑ نام کسے نہیں لینا۔ بابا جی آپ ہمت کریں، آپ روئیں تو نانا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا سید صاحب، وہ جو آپ نے آیت مبارکہ کا کہا نا، وہ لکھنے کا جو عبدالحبیب بھائی نے نسخہ بیان کیا تھا، ان میں کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو ایک اسکرین شاٹ آیا، وہ انہوں نے لکھا، تو اب ظاہری بات ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے طور پر جس طرح سمجھ رہے ہوں گے، تو انہوں نے تصویر لے کر بھیجی ہے کہ یہ آیت پوری بتا دیں، آڈیو کر دیں، ہم لکھ لیں گے، آپ کے اینڈ پہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کا شروع کا جو ہے وہ حصہ ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، تو آپ وہاں جو ہے وہ دیکھ لیں۔ ایک کام یہ کر لیتے ہیں، آپ کا جو واٹس ایپ گروپ چینل ہے نا، جی میں آپ کو یہ لکھی ہوئی دے دیتا ہوں، وہ ہم اس میں سینڈ کر دیں گے، اور اگر جو نہیں ہے تو وہ نوٹ کر لیں، 20ویں پارہ ہے اور آیت نمبر 85 ہے سورہ قصص کی۔ چلیں جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، اور کلام وہ یہ ہے، ذہنی آزمائش میں ہی پڑھا گیا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں
फुर की रसाई है, फुर की रसाई है, लो जो बनाई है, गजला है कि रहमत ने उम्मीद बढ़ाई है, क्या बात तेरी मुजरिम ने, क्या बात बनाई है, सफ़ महशर में कर दिया हमको सबने, सफ़ महशर में कर दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, शगा बेकस नवाजी कुन, कभी बाचारा साजी कुन, मरीज़े दर्दे शियानम अगशनी या रसूल अल्लाह, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुआई है, अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, मैं मुजरिम हुआगा, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा खाने वाले सब ने, सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हुजूर। हुजूर, ये गाफिल और परेशान और दफ्तर, ये लफ्ज़ आपके पास लिखवाए हुए हैं, और फिर ऐसा ना हो कि वक्त आगे चला जाए और हम सुना देते हैं। हाँ, और एक आपसे भी वो गालिबन शायद अब्दुल रऊफ भाई हैं, मुद्दत में है, मुद्दत से है अरमान, ये वाला। अरे वाह, क्या बात है, इतना तो आता है, पूरा कंप्लीट करें, इतना तो आता है, इतने। वाह, इस अगला जो शेर है दफ्तर, इसको हम कुरानदाजी भी ना रखें, कर लेते हैं इंशाल्लाह। कुरानदाजी पे हमारे इस्लामी में एक तवज्जो दिलाई थी निगरान शूरा के क्लिप चलाने की, लेकिन मेरी नीयत ये बन रही है क्योंकि ये अभी जो बाबा शुक्रुद्दीन का जो खाका है, इसका एक पार्ट आखिरी बाकी है ना, तो वो हम इंशाल्लाह यानी आइंदा सिलसिले में मुकम्मल जब करेंगे तो उसके बाद निगरान शूरा का माँ बाप के हवाले से बहुत बेहतरीन गुफ्तगू जो है ना, करीबन ये खुले आंख सल्ले अला में निगरान शूरा आए थे, तो उस वक्त इंशाल्लाह हम चलाएंगे। अभी आपको एक कलाम जो है वो सुना रहे हैं, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर सदबी जुबां पर आया नहीं। सुभान। किसकी आवाज़ में ये? किसकी आवाज़ में? आइए सुनते हैं, देखते हैं इनकी आवाज़। बख्शिश से मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में रे समाया नहीं, दामन में
ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے مگر تو کھیلے تیرے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر دیا جو آیا اسے بھر کے دیا بھر کے دیا بھر کے دیا بھر کے دیا جو آیا اسے جھولی بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں مایوس کبھی لوٹایا نہیں۔ یہ آپ نے کیسے کر لیا اکبر بھائی؟ ابھی تو فرمائش آئی تھی فیس بک پر۔ اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ ہم نے تیار تو کیا ہوا تھا کسی اور کی فرمائش پر، لیکن جس وقت آپ فرما رہے ہوں گے شاید میری اس وقت توجہ یہ علی اصغر بھائی کی فرمائش تھی؟ نہیں، یہ اوپر آپ نے ٹکر پہ دیکھا تھا کسی اور کی تھی۔ یعنی علی اصغر بھائی آپ کی فرمائش سمجھ لیں کہ ایک تیر سے ہم نے دو شکار کر لیا، آپ کی فرمائش بھی پوری ہو گئی اور ماشاءاللہ آپ نے جو نیت کی تھی اس میں اضافہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے نگران شورا نے جو 3 دن کا بنگلہ دیش میں ہمارا اجتماع ہوا اس کے اختتام پر نگران شورا نے جو دعا کروائی تھی اس کی بھی فرمائش آئی تھی مختلف، اور تصور مدینہ کی بھی ہے، اور غالباً شاید نگران شورا نے رات اجتماع میں جو بیان کیا تھا اس کے بعد کی بھی دعا کا ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم آپ کو جو آخری نشست تھی اس میں جو دعا کروائی تھی وہ دکھاتے ہیں۔ یا اللہ پاک جب قبر میں جائے ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، ہمیں قبر میں عذاب نہ، یہاں مچھر کا ڈک برداشت نہیں ہوتا مولا، یہاں تو سردی اور مچھر سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کر لیں گے، مگر قبر میں سانپ بچھو آ گئے تو کیا بنے گا؟ قبر میں عذاب مسلط ہو گیا تو کیا بنے گا؟ قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں قبر کے فتنوں سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، قبر کے سوالات کے درست جواب دینے کی توفیق عطا کر دے، اور مستقیل ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ یا اللہ پاک قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں اٹھنا نصیب کر، قبر کی گھبراہٹ سے بچا، محشر کی گرمی سے بچا، محشر کی بھوک سے بچا،
محشر کی پیاس سے بچا، تیرے غضب سے تیری پناہ عطا کر. یا اللہ پاک ہمیں تیری ناراضگی سے تو ہی بچا لے، ہمیں تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے. اور مولا کریم قیامت کے دن تیرے پیارے حبیب کی شفاعت عطا کر دے. آقا کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے. یا اللہ یہ تیری بندے تیری بندیاں جو اس وقت تیرے بارگاہ میں دعا میں حاضر ہیں، اگر ہم بلا حساب بخش کر جنت میں داخل کر دیے گئے، مولا تیری جنت میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی. اللہ پاک تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہمیں بلا حساب معاف کر دے، ہمیں بے حساب جنت دے دے. یا اللہ پاک جنت میں آقا کا پڑوس عطا فرما دے. یا رب کریم دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں دعا میں شامل ہوں گے. یا اللہ یہ بیمار آئے ہوں گے، یہ بیماروں کے نمائندے آئے ہوں گے، کوئی بیماری کی حالت میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوگا کہ ان کے پاس جائیں گے وہاں دعا ہوگی، ہو سکتا ہے میری بیماری دور ہو جائے. کوئی کسی کا نمائندہ بن کر آیا ہوگا، کسی کی بیوی بیمار ہوگی، کسی کی ماں بیمار ہوگی، کسی کے بچے بیمار ہوں گے، کسی کے بچوں میں بیماریاں اور تکالیفیں ہوں گی. یا رب کریم کسی کا مریض ہسپتال میں ہوگا، کسی کا مریض گھر میں ہوگا، کوئی شوگر کا مریض، کوئی بلڈ پریشر کا مریض، کوئی دمے کا مریض، کوئی گھٹنوں کا مریض، کوئی کینسر کا مریض، کوئی طرح طرح کے مرض میں مبتلا، کسی کو بی پی ہو گیا ہے، کسی کو ڈپریشن ہو گیا ہے، کسی کو گھٹنوں کا مرض ہے. مولا کریم طرح طرح کے مریض اور ان کے نمائندے دعا میں شامل ہوں گے. تجھے بیمار عابد بیمار حضرت امام زین العابدین کا واسطہ اے رب کریم سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. یا رب کریم ہمارے ساتھ کتنے ایسے ہوں گے جن کی اولاد نہیں ہوگی، اولاد کی تمنا لیے آئے ہوئے ہوں گے. کسی نے کہا ہوگا جا کر دعا کرو اللہ میں عطا کر دے. کسی کی بیٹیاں ہوں گی تو ان کو بیٹے چاہیے ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے تو بیٹیاں چاہیے ہوں گی. یا اللہ پاک ان دکھیاروں پر بھی رحم کر دے، ان پر بھی رحم کر دے. یا اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما دے. جو بیٹیاں چاہتے ہیں بیٹیاں دے، جو بیٹے چاہتے ہیں بیٹے دے. یا اللہ کریم جن کی اولاد نافرمان ہے ان والدین پر بھی رحمت کر دے، ان دکھیاروں پر بھی رحمت کر دے. جن کی اولاد بگڑ گئی ہے مولا سدھرنا نصیب کر دے، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے. یا اللہ پاک ہمارے بڑوں پر رحم فرما، ہمارے چھوٹوں پر رحم فرما، ہمارے گھر میں رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، ہمارے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. یا اللہ پاک امیر اہل سنت پر خاص فضل و کرم فرما دے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، سلامتی والی طویل زندگی عطا فرما، علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ دراز فرما، ساری امت کی بخشش فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک ہماری اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا رب کریم غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا رب کریم بنگلہ دیش میں بھی خوب برکتیں دے، امن کا گہوارہ بنا. یا اللہ پاک اس ملک میں بھی خوب 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 اسلام پھولے پھلے، دین کا کام ہو، بچہ بچہ نمازی بنے. تمام دنیا بھر کے مسلمانوں پر اللہ پاک خاص لطف و کرم فرما دے. آمین ماشاءاللہ. وقت ہوا چاہتا ہے ایک کلام یاد خدا و مصطفیٰ میں اشفاق بھائی نے پڑھا تھا، اور وہ اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں: تیری محفل میں چلا آیا ہوں. ہاں میں کہتے وقت بے پایا ہوں، سبحان اللہ، تیری محفل میں چلا آیا ہوں. کہ بے وقعتو بے پایا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں، تیری محفل چلا چند پل یوں تیری چوکھٹ پہ
کٹے چند پل پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیرا پیکر ہے کہ ایک تیرا پیکر کہ ایک نور جالیوں سے تجھے دیکھا جالیوں سے تجھے دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں جی، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. ابھی ایک کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں. ثاقب شاہ صاحب سے سوال ہوا تھا، یعنی دینی ماحول سے وابستہ ہونے کے حوالے سے. انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور خود اپنی زبانی بیان کیا ہے. آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کلپ. ثاقب شاہ صاحب، آپ کے دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوئی؟ مدنی بننے میں کیا اسباب بنے؟ اچھا جی، یہ صغیر بھائی نے یہ میسج کیا ہے. اللہ کرے کہ دل کی اصلاح کی تو طلب ابھی بھی ہے. اللہ کرے دل اچھا ہو جائے، میرا بھی دل اچھا ہو جائے، اچھا بن جاؤں. ظاہر اچھا ہے، باطن برا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ کرے کہ ظاہر باطن ایک ہو جائے، اچھے ہو جائے ہم. بس اللہ رحمت کی نظر فرما دے. جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ایک سبب تو بہت پہلے ایک خواب تھا، جس میں میں نے اس سے پہلے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی. مطلب چینل تھا نہیں، اور نہ ہی پکچر وغیرہ میں دیکھا ہوا تھا. پکچرز بھی میرے پاس نہیں تھی کہ دیکھ سکتا. اچھا، عمر بھی تو ابھی 9th میں تھا آئی تھنک، یا میٹرک میں تھا. تو 15-16 سال عمر تھی. موبائل بھی پاس نہیں تھا، اور موبائل اگر تھا بھی تو سادہ سا بٹنوں والا موبائل تھا. تو اینڈرائڈ وغیرہ نہیں تھا میرے پاس کہ پکچر بھی دیکھ سکتا. تو ایک خواب البتہ میں نے دیکھا تھا جس میں امیر علیہ سنت کو اور نگران شورا کو میں نے دیکھا تھا. اور یہ آئے اور انہوں نے ایک مدرسہ کی کلاس ہوتا ہے جیسے مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام، وائٹ سوٹ وائٹ امامے میں تھے سب طلباء کرام. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اور نگران شورا نے وائٹ گرین کلر کا امام پہنا ہوا ہے اور وائٹ چادر ہے، اور گلے میں نا یہ کتھئی چادر، یہ چادر جو ہمارا حلیہ تھا مدنی حلیہ، یعنی کہ آج بھی یہی مدنی حلیہ. تو گرین امامہ ہے، وائٹ چادر ہے اور کتھئی چادر. ان میں نے دیکھا کہ یہ حفاظ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہے. میں ایک پیچھے سے نا دیوار کے پیچھے سے جھانک کے دیکھ رہا ہوتا ہوں، رو رہا ہوتا ہوں، خواب میں ہی رو رہا ہوتا ہوں. پھر وہ جیسے ہی پیر صاحب بات کر کے گزرتے ہیں، ان سے میرے پاس گزرتے ہیں تو مجھے سینے سے لگایا خواب میں. میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، یقین کیجیے نہیں دیکھا تھا. اچھا، کچھ ٹائم کے بعد میں الحمدللہ مدنی قافلے میں جانے کا سبب ایک بنا. تو وہاں ایک اسلامی بھائی کے موبائل میں نے پیر صاحب کی تصویر دیکھی. میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر علیہ سنت ہے، یہ تو الیاس قادری صاحب ہیں. میں نے کہا اچھا یہ ہے، ان کو تو میں نے خواب میں دیکھا ہے، کچھ دن پہلے ہی میں نے خواب میں دیکھا ہے. تو پھر میں نے استاد صاحب جن سے میں نے بالکل ابتداءً درس نظامی شروع کی تھی، چونکہ اسکول پڑھتا تھا تو پھر میں عصر کے بعد جاتا تھا استاد صاحب کے پاس کچھ نہ کچھ صرف ناو پڑھنے کے لیے کہ درس نظامی کو شروع کی جائے. تو ان سے جب خواب ذکر کیا تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک
مرید نہیں ہوئے ہیں تو آپ مرید ہو جائیں. پھر میں نے اس وقت خط جاتا تھا, پیغام جاتا تھا, میں نے اپنا پیغام بھیجا تھا بیعت ہونے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, پھر وہ لیٹر آیا, واپس آیا, بیعت کا جواب ہے. پھر تو یوں ایک سلسلہ جڑنے کا سلسلہ سبب بنا. پھر دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا. ذہن شروع سے ہی تھا کہ میں نے اسکول کے بعد دین کی طرف آنا ہے. اچھا حفظ کا ارادہ تھا, حفظ سے میں محروم رہ گیا, لیکن یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں, میرے محسن ہیں فضائل مدنی صاحب, انہوں نے بہت کوشش کی, بہت انفرادی کوشش کی, اور مجھے وہ لے کر پھر یہاں تک کہ انہوں نے جامعۃ المدینہ میں داخل کیا. جیسے نہیں بندہ سانس لیتا, بندہ تھا کہ ہاں بھائی اب اس بندے کو ٹھکانے لگا دیا, ادھر پہنچا دیا. اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے, ان کے والد صاحب کی اللہ پاک بے حساب مغفرت فرمائے, ان کی دینی کاوشیں قبول فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھے اسلامی بھائی. تو انہوں نے البتہ یہ ہے کہ میرے لیے یہ کیا اور مجھے درس نظامی میں لگایا. الحمدللہ رب العالمین, درس نظامی شروع کیا آج درس نظامی مکمل ہو گیا. آج کچھ بھی ہوں, والدین کی دعائیں ہیں, پیر مرشد کا فیضان ہے, اپنے اساتذہ اکرام کی محسنین کا احسان تو ہے میرے, الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. سلسلے کا وقت کم رہ گیا ہے, آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. عبدالحبیب بھائی نے یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے مزار پر حاضری دی. اس کے کلپ کی فرمائش تھی, وہ تیار کیا, یہ دکھاتے ہیں. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ. حضرت کی یہ چلہ گاہ ہے اور میں اثر پڑھ چکا ہوں, ورنہ تو میں 2 رکعت نفل ادا کرتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ والوں کی عبادت کی جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے. محراب مریم میں دعائیں قبول ہوتی تھی. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں عبادت کی ہے. اللہ اس کے صدقے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے, ہماری مشکلیں آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں دے اور جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس جگہ کو ہم گواہ کرتے ہیں اپنے ایمان کا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ گواہ ہو جاؤ, اے جگہ مبارک جگہ, تم گواہ ہو جاؤ کہ میں مسلمان ہوں, حنفی ہوں, قادری ہوں. لا الہ الا اللہ محمد. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ, میاں محمد بخش صاحب کے بڑے کمال کے شعر ہیں. ایک شعر ہم بیانات میں بھی بیان کرتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے. اللہ کریم ان کے صدقے ہم پر خاص فضل فرمائے. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا. سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل رہا ہے. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ. مہر علی شاہ صاحب سے بڑی محبت ہے, کیونکہ جو ان کے واقعات پڑھے ہیں, ان کا عشق رسول اور ان کو جو نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا, اور کیا پیارا انداز ہے نبی پاک کی ثنا کرنے کا. اللہ ان کے صدقے ہمیں سچا عشق رسول نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. یہ سب اب قرآن اندازی کریں گے, اور اس میں آپ نے ایک شعر آپ کی طرف ہے. 2 شعر ہیں. 2 شعر ہیں, ہاں, ایک مدت. جی چلیں جی دکھا دیں. پہلی قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ. جی آپ مائک اٹھا کے شروع ہو جائیں. یہ تبرکات کے لیے, اور دوسری انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدت سے میرے دل میں ہے
روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ، روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ۔ آمین۔ مدینہ ام عائشہ کراچی سے ہیں، ام عائشہ کراچی سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کو تبرکات روانہ کی جائیں گے۔ اگلی قرآن دادی ماہنامہ فیضان مدینہ کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ خدا قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ مدینہ بنت محمد بخش اظہر اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل